دیکھا کس نے جبل اکبر میں فیدے خالق اکبر ہوئے اصغر میں حیف کوئی نہ رہا شاہ کا یاور میں اپنی تنہائی پہ خود روتے تھے سرور میں اپنی تنہائی پہ خود روتے تھے سرور میں دیکھ کر زخموں کو بس آہو بکا کرتے تھے آہ کرتے تھے اور امت کو دعا کرتے تھے تین باری ہوئے جب پیاس سے بے ہوش امام آخری عمر کیا پیاسے نے رو کر یہ کلام ایو ناس میرے قتل پہ کھینچو نازاں پیاس سے تین شب و روز کے ہیں کام تمام اب کوئی پیاسوں میں پاسی نہیں میں تنہا ہوں چاہے پانی دو مجھے چاہے نہ دو پیاسا ہوں ابھی یہ کہہ نہ چکا تھا بے زرِ شاہ نجف 10,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے تیرے بقا ہم کماداروں کو تیر اور دل شبیر اگر گرد جلاد ہے اور بیچ میں صحرا کا قلعہ ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھ ہی کود پڑا شیر نئی گھوڑے سے آیا غصے کے قریب شاہ کے وہ بات اختر تیز ایک ہاتھ میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر شاہ چوکے سے بولے کہ ٹھہر شیر ٹھہر سن لے دنیا میں میرے پاس تجھے رہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے بیٹی ایک ننھی سی پیاسی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ میں نے نازوں سے اسے پالا ہے خالق ہے گواہ وہ جو روئے نہ جھڑکنا نہ لڑکنا للہ کل تلک تھی میرے سینے پہ وہ سونے والی اب وہ ہے صاحب ماتم میرے رونے والی شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب سے ہے پیاری مجھ کو سنگ دل تو بس خیر تو اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو
प्यास जुमाई ना गई, मेरे घर में कोई आफत आई ना गई। करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, ये हकीकत किसी हिंदा से छवाई नहीं। किस्मत के नजर आए जो मंजर सारे, गुर की किस्मत के नजर आए जो मंजर सारे, रश्क करने लगे किस्मत के सिकंदर सारे, रश्क करने लगे किस्मत के सिकंदर सारे, गुर की किस्मत के नजर आए जो मंजर सारे, रश्क करने लगे किस्मत के सिकंदर सारे। रन में जब नज़े अब्बास की आई बारी, शेर तवज्जो दीजिएगा कि रन में जब नज़े अब्बास की आई बारी, रन में जब नज़े अब्बास की आई बारी, खुश्क पत्तों की तरह उड़ गए लश्कर सारे, पत्तों की तरह उड़ गए लश्कर सारे। क्यों न दरियाए शुजाअत करे असगर को सलाम, क्यों न दरियाए शुजाअत करे असगर को सलाम, एक तबस्सुम में मिले तेग के जौहर सारे, एक तबस्सुम में मिले तेग के जौहर सारे, एक तबस्सुम में मिले तेग के जौहर सारे। और आने वाला है अभी मुंतकिमे खून हुसैन, आने वाला है अभी मुंतकिमे खून हुसैन, बंद होने को है अभी जुल्म के दफ्तर सारे, बंद होने को है अभी जुल्म के दफ्तर सारे। और पैरहन गासिबे बातिल का रफू हो न सका, पैरहन गासिबे बातिल का रफू हो न सका, खाक में मिल गए बैत के रफूगर सारे, खाक में मिल गए बैत के रफूगर सारे। और ये जनाबे अलीगढ़ के हवाले से कुछ मुक़द्दस के बाद मैं आपकी खिदमत के हवाले पेश करता हूँ कि अलगरस शेरे बिगा शेरे दिलावर निकला, अलगरस शेरे बिगा शेरे दिलावर निकला, इसने ज़ैनब के नयस्ता से रतम पर निकला, अलगरस शेरे बिगा शेरे दिलावर निकला, इसने ज़ैनब के नयस्ता से रतम पर निकला, रूहो क़ल्ब जिगरो माली के कौसर निकला, क़ैमे तश्न दहानी से समंदर, क़ैमे तश्न दहानी से समंदर निकला, क़ैमे तश्न दहानी से समंदर निकला। और नहर मशकीज़े दीदार को भरने आई, नहर मशकीज़े दीदार पे भरने आई, और जिंदा रहने के लिए प्यास पे मरने आई, जिंदा रहने के लिए प्यास पे मरने आई। शहरे अकबर से कहा साहिबे तौकीर हो तुम, समाज कीजिएगा, शहरे अकबर से कहा साहिबे तौकीर हो तुम, क़ल्ब लैला पे जो लिखी हुई तहरीर हो तुम, क़ल्ब लैला पे जो लिखी हुई तहरीर हो तुम, उसने पैगंबर इस्लाम की तफसीर हो तुम, मैं नवासा हूँ मगर बोलती तस्वीर हो तुम, मैं नवासा हूँ मगर बोलती तस्वीर हो तुम। मैं बताऊंगा इन्हें खुल के रिसालत क्या है, मैं बताऊंगा इन्हें खुल के रिसालत क्या है, तुम बता देना मोहम्मद की शुजाअत क्या है, तुम बता देना मोहम्मद की शुजाअत क्या है। अरे घुट रही थी जो तमन्नाए अलमदार वही, घुट रही थी जो तमन्नाए अलमदार वही, गासिब व शख्सी का लो गाजी व जर्रार वही, यही कहते हुए
کہ اکبر کی ریائی کا مظہر اجال لو، فرزند شاہات سے 72 اجال لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر اجال لو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر اجال لو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر اجال لو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر اجال لو. ارے تم پہ نہ کیوں ہو خوف شکست اور زوال کا، ارے 18واں برس ہوں علی کے جلال. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا تم پہ نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. بے شکریہ. ویڈیو بن رہی ہے. روشن ہوئی جو شمع ہدایت حسین سے، روشن ہوئی جو شمع ہدایت حسین سے، ہم کو ملی نجات کی دولت حسین سے، ہم کو ملی نجات کی دولت حسین سے. شیر ہم کو ملی نجات کی، سجدے میں ہے رسول نواسا ہے پشت پر، پائی فضیلتوں نے فضیلت حسین سے، پائی فضیلتوں نے فضیلت حسین سے، ملنے گلے چلی جو شہادت حسین سے، اسلام تجھ کو مل گئی طاقت حسین سے، اسلام تجھ کو مل گئی طاقت حسین سے. یہ سے
کل ذوالفقار جن کے بزرگوں کو کھا گئی وہ آج کر رہے ہیں بغاوت حسین سے جبریل پر سمیٹ لو ہے وقت انتہا مصروف گفتگو ہے مشیت حسین سے مصروف گفتگو ہے جس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے، جو اس نجات کی کشتی پر سوار ہو گیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پہلی محرم یعنی قرون کے 4 رات سے لے کر آج کی محرم کی اس تاریخ تک ہم نے اہل بیت کے فضائل کو، مصالح کو آپ کے درمیان پیش کیا، لیکن تھوڑی سی جو اس طالب علم کی کمی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا موقع نہ مل سکا جہاں پر میں آپ کی خدمت میں
اس عظیم مقصد کے وقار کو اور اس کی عظمت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ آخر کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ دیا. بھائی آپ جہاں بھی تھے، جس شہر میں بھی تھے، جس جگہ میں بھی تھے، اپنے کام میں اپنے شغل میں مشغول تھے، لیکن محرم کا چاند نمودار ہوا. آپ کے دل میں یہ حسرت کی تمنا، یہ آرزو پیدا ہوئی کہ آپ وطن جائیں گے تاکہ حسین کی عزا میں شریک ہو سکے. تو یہ جو تمنا اور یہ جو آرزو پیدا ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو ہم سادہ سا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمیں خلق ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم حسین کے عشق بہائیں، حسین کا ماتم کریں، حسین پہ گریہ کریں، حسین کی مظلومیت کو بیان کریں اور اسے سنیں. جبکہ اگر ہم اور حقیقت سے نزدیک جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ امام حسین نے جو کربلا برپا کی ہے اس کا مقصد صرف رونا نہیں تھا. فرمائیے گا، خاص طور سے بزرگان سے توجہ عطائی چاہتا ہوں کہ امام حسین نے جو کربلا بنائی اور سجائی ہے صرف اس کا مقصد رونا اور رلانا نہیں تھا، بلکہ وہ حقائق جو پسے پردہ رکھے گئے تھے ان حقائق پہ سے پردے کو اٹھانا تھا. ان حقائق پہ سے پردے کو اٹھانا تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی ہے اور اسی لیے آج کی اس مجلس میں جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے وقار عزا، وقار کربلا، کہ آخر ہمیں کربلا نے کیا دیا ہے. آخر ہمیں کربلا نے کیا دیا ہے؟ کیا صرف فرش عزا دیا ہے؟ نہیں، فرش عزا یہ حسین کا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. امام حسین کے مقصد تک پہنچنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے اسے فرش عزا کہا جاتا ہے. اور اگر میری بات غلط ہو تو آپ بعد میں میری اصلاح کر سکتے ہیں. اور جو فرمائے آپ بعد میں اصلاح کر سکتے ہیں. یہ واحد اور بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. تو اب مقصد کیا ہے بھائی؟ حسین نے جو یونیورسٹی بنا کے دی ہے جناب زینب کے ذریعے سے، اور ایسی یونیورسٹی کہ جہاں نہ سن کی قید ہے، نہ سال کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ روپ کی قید ہے، نہ صورت کی قید ہے، نہ شکل کی قید ہے. جس سن کا بھی ہو وہ اس درسگاہ میں شامل ہو سکتا ہے. آج دنیا کی یونیورسٹیوں کو آپ دیکھ لیں، بھائی قانون ہے وہاں کا کہ آپ کا اگر داخلہ ہوگا تو سن محدود. اور کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک یونیورسٹی میں ایک وقت میں ایک کلاس میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. نہیں، جو بخش رشتہ ہے وہاں پہ وہی بیان ہوتا ہے. سائنس والا سائنس، میتھ والا میتھ، ہندی والا ہندی، انگلش والا انگلش. لیکن واحد درسگاہ اور یونیورسٹی فرش عزائے حسین ہے جہاں پہ نہ سن کی قید ہے اور نہ سبجیکٹ کی قید ہے. یہ واحد درسگاہ ہے. تو اب اس کے بغیر اس کے عزمت کو سمجھنا ہے کہ آخر کربلا نے ہمیں دیا کیا ہے. شاید آپ کے درمیان آپ کے لیے ساری سی گفتگو ہو، لیکن تمام مقاصد امام حسین میں سے شاید ایک مقصد یہ بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. وقار مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھے کیوں کہ ہم مقصد کے ذریعے سے امام حسین تک ہمیں پہنچنا ہے. کہ امام حسین نے کربلا نے ہمیں دیا کیا؟ ہم ہر سال مجلس کر رہے، ہر سال شہرہ بچھا رہے، ہر سال حسین کا ماتم کر رہے. تو کیا کیا ہے کربلا نے؟ سوال ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کربلا نے جہاں سب کچھ دیا وہیں پر کربلا نے وقار شہادت کو باقی رکھا ہے اور زندہ رکھا ہے. جو فرمائیے بہت اہم بات ہے آپ کی خدمت میں
پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب ہونے کی حیثیت سے. کربلا نے وقار شہادت کو بچا کر ہم تک پہنچا دیا. اور اگر دلیل چاہیے تو کربلا سے پہلے آپ دیکھ لیجئے جو بھی راہ حق میں شہید کیے جاتے تھے کسی بھی مورخ نے, کسی بھی تاریخ لکھنے والے نے, کسی بھی رائٹر نے ان کو شہید نہیں لکھا ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے پیش کر رہا ہوں. کسی بھی مورخ نے کسی بھی شہید ہونے والے شخص کو شہید نہیں لکھا. مالک بن نمیرہ یہ کون ہے؟ یہ رسول کے صحابی ہے. فرمائیے. اور ان کو مرتد کہہ کے قتل کر دیا گیا. کسے؟ رسول کے صحابی کو کیا کہا گیا؟ مرتد, اور قتل کر دیا گیا. ان کا کوئی عام ہستی نہیں تھی, یہ رسول کے صحابی تھے. قتل کیا مالک بن نمیرہ کو. ان کی خطا اور ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے باطل حکومت کو زکات نہیں دی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اگر زکات دیں گے بھی تو اسے دیں گے جسے رسول نے مولا بنایا ہے. صحابی ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسول کے زندگی میں بھی حق کو پہچانے, رسول کے جانے کے بعد بھی حق کی گواہی دے. اور ہم ایسے ہی صحابی کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہیں. تو ان کی غلطی ان کے نزدیک کیا تھی کہ یہ زکات نہیں دے رہے تھے, تو ان کو مرتد کہا اور مرتد کہہ کے قتل کر دیا. اب چیلنج ہے میرا یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے کہ کوئی بھی کتاب مجھے لا کے دکھائیے تاریخ کی کہ رسول کے اس صحابی کو کسی بھی مصنف نے شہید لکھا ہو. مجھے فرمائے یہ رسول کے صحابی ہے, قتل ہو گیا, کسی نے ان کو شہید نہیں لکھا. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کربلا کے پہلے کے واقعات ہیں. اچھا یہ نام تو غیر مانوس سا تھا آپ کے لیے, لیکن میں ایک اور نام آپ کی خدمت میں پیش کیے دے رہا ہوں. رسول نے فرمایا کہ نہ اس جیسے سچے کے اوپر کبھی سورج نے سایہ کیا ہے اور نہ ہی اس جیسے سچے کا کبھی زمین نے بوجھ اٹھایا ہے. وہ صحابی وہ شخصیت کون سی ہے؟ جناب ابو ذر غفاری, جن کی صداقت کی گواہی خود رسول دے رہے ہیں. ہم سب کو صدیق اکبر نہیں کہتے, ہم بس انہیں سچا تسلیم کرتے ہیں جن کی صداقت کی گواہی رسول دے. رسول جسے صادق کہہ رہے وہ ہے جناب ابو ذر غفاری. جب یہ باطل حکومت آئی تو علی کے چاہنے والے تھے, کبھی ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جن کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھے ہیں. تو کل علی کا چاہنے والا جو علی کا صحابی ہے, رسول کا صحابی ہے, وہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ تو جب بھی یہ باطل حکومت کوئی غلط کام انجام دیتی تھی تو جناب ابو ذر غفاری کہتے تھے یہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہے. کون؟ جناب ابو ذر غفاری کیا کہتے تھے؟ یہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہے. تم یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ شریعت میں نہیں. بھائی اتنا حق بیان کیا کہ حکومت پریشان ہو گئی. اتنا حق بیان کیا کہ حکومت پریشان ہو گئی. علی کے چاہنے والوں کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ حق کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دنیا پریشان ہو جایا کرتی ہے. اس طریقے سے آپ کو بیان کرتے ہیں. اب کیا کرے یہ حکومت؟ قتل تو کر نہیں سکتی ہے, تختہ پلٹ جائے گا. تو کیا یہ کہ ایک خط لکھا اور خط لکھ کے جناب ابو ذر غفاری کو شام بھیج دیا. کہاں بھیجا؟
شام بھیج دیا. شام گئے تو جگہ بدلنے سے جو ولایت کا جذبہ تھا وہ نہیں بدلا. وہاں بھی باطل حکومت تھی تو اس کے خلاف بھی جناب ابو ذر نے کام کرنا شروع کر دیا. وہاں بھی یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ شریعت میں نہیں ہے, یہ دین میں نہیں ہے. سمجھ فرمائے, جگہ بدلنے سے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہی کر رہے تھے. اب جب شام نے یہی کام کیا تو شام والوں کی شام ہونے لگی. خط لکھا پہلی حکومت کو, بھائی تم نے کیا کر دیا, اپنی بلا کو میرے سے ڈال دیا ہے, تم ابو ذر کو واپس بلاؤ. اس لیے کہ اگر یہ یہاں پہ رہے تو پورا تختہ پلٹ دے گے. اچھا, جناب ابو ذر کو واپس بلائیں گے. حاکم کی خدمت میں ہے تو حاکم نے کہا ابو ذر کہاں جائیے گا, چونکہ آپ یہاں رہ نہیں سکتے, بتائیے کہاں جائیے گا. تو اگر ہم سے اور آپ سے سوال کیا جاتا تو میں یہ جواب دیتا, میں یہ جواب دیتا کہ مجھے وہاں بھیج دو کہ جہاں میرے دوست ہیں, جہاں میرے ہم مزاج ہیں. توجہ, لیکن جناب ابو ذر غفاری نے کیا کہا, مجھے دوبارہ شام بھیج دو, مجھے دوبارہ شام بھیج دو. ابو ذر غفاری شام جا کے کیا کریں گے, جواب دیں گے ابھی کچھ کام ادھورا رہ گیا ہے, اس کو پورا کر کے واپس آنا ہے, اس کو پورا کر کے واپس آنا ہے. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ابو ذر غفاری آپ کو تو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ شام جائیں اور اس ادھورے کام کو پورا کریں, لیکن آپ کے بعد جناب زینب شام گئی ہے اور آپ کے اس کام کو جناب زینب نے پورا کر دیا ہے. یہ جناب ابو ذر تو کہا کہ میں شام بھیج دو. آئیے جناب ابو ذر غفاری سے سوال کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری آپ کہہ سکتے تھے نا کہ جہاں آپ کے دوست ہیں, احباب ہیں, چاہنے والے ہیں, رشتہ دار ہیں, ہم مزاج لوگ ہیں, وہاں چلے جائیے, وہاں بھیج دیے جائے, لیکن آپ نے شام ہی کیوں کہا. تو جناب ابو ذر غفاری جواب دیں گے, سنو ہم مبلغ دین ہیں, ہم وہاں نہیں جاتے جہاں ہمارے ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں, ہم مبلغ دین ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں جہاں کے مزاج میں کجی پائی جاتی ہے. سلوات پر محمد ہم وہاں نہیں جاتے جہاں ہم مزاج لوگ ہیں, بلکہ ہماری ضرورت وہاں پر ہے جہاں مزاجوں میں کجی پائی جا رہی ہے. تو کہا نہیں ابو ذر آپ شام نہیں جاتے, جا سکتے آپ کو رفضہ بھیجا جائے گا. اور رفضہ کیسی جگہ آپ کو بہتر پتا ہے, بس میں جلدی سے بیان کروں. چلا میں ابو ذر غفاری رفضہ گئے اور وہاں پہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے. نبی کے صحابی تھے, یہ بتائیے اتنا ظلم ہوا جناب ابو ذر غفاری پر, بھوک اور پیاس کی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر سے وہی چیلنج کہ دکھائیے کوئی کتاب کہ جس کتاب میں جناب ابو ذر غفاری کو شہید لکھا گیا ہو. مجھے بتائے کوئی ایسی کتاب ہے, کوئی ایسی تاریخ ہے تو پیش کیجئے کہ جس میں نبی کے اس سچے صحابی کو شہید لکھا گیا ہو. کہ نہیں لکھا گیا. کچھ لوگ پہلے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے, تلوار سے میرا نہیں کہتا کہ لہٰذا شہادت سے کوئی لگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں, لیکن ہمارے یاسر کے بارے میں کیا خیال ہے. میدان جنگ میں آپ کو شہید کیا گیا اور رسول کی یہ حدیث بھی تھی کہ آپ کو ایک باطل گروہ قتل کرے گا. بھائی تلوار سے شہید کیا گیا نا, گلا کاٹا گیا, تو پھر سے ہمیں دکھائیے کوئی کتاب کہ ہمارے یاسر کو شہید لکھا گیا. ہمارے یاسر کو شہید نہیں, کوئی کتاب نہیں ملتی کہ نبی کے ان اصحاب کو شہید لکھا گیا ہو. شہید لکھا گیا. خود آپ رسول کی زندگی دیکھیں اور وہ روایت ہے کہ رسول کو ظاہر کیا گیا, لیکن رسول کی
शहादत को भी ये वफात बताते हैं। मुझे खबर है रसूल की शहादत को भी ये वफात बताते हैं। क्यों? क्योंकि कातिल के चेहरे को छुपाया जा सके। इसके बाद का जमाना है मौला कायनात का, यहां भी कोशिश ये की गई कि कातिल के चेहरे को पसे पर्दा रखा जाए। तो आप कहेंगे भाई कातिल तो पता है, इब्ने मुलजिम ने कत्ल किया, तो मैं कहूंगा कातिल इब्ने मुलजिम नहीं था। कातिल इब्ने मुलजिम नहीं था, इसलिए कि उस तारीख में 3 लोगों के कत्ल के लिए भेजा गया था। एक कत्ल होना था हाकिम शाम का, एक मूसा इब्न अशरी का, अबू मूसा अशरी का, और तीसरा जो है मौला कायनात। लेकिन उन दोनों को शहीद, उन दोनों का कत्ल नहीं हुआ और मौला के सर पे ज़रबत लगी। मौला के सर पे ज़रबत लगी तो जब 3 को भेजा गया था तो जो आया और जिसने ज़रबत लगाई असल कातिल वो नहीं है, बल्कि जिसने इसको भेजा था वो असल कातिल है। लेकिन तारीख क्या रही है? इब्ने मुलजिम ने कत्ल किया, इब्ने मुलजिम ने कत्ल किया। यहाँ पे भी पर्दा डाला गया कातिल के चेहरे पर। आइए इमाम हसन का ज़माना आ गया, और जो फरमाए इमाम हसन का ज़माना आया। इमाम हसन को जहर दिया उनकी ज़ौजा ने, तो जब जहर दिया तो वो कहाँ थी? इमाम हसन के घर में थी। तो आप मुझे इंसाफ से ये बताइए, जिस घर में दुश्मनों के लिए दूध का प्याला हो, उस घर में जहर आया कहां से? उस घर में जहर आया कहां से? इसका मतलब यह है कि घर में जहर नहीं था, बल्कि जहर भेजा गया। तो अब जहर देने वाली कातिला नहीं है, बल्कि जिसने जहर भेजा है वो कातिल है। लेकिन तारीख ने क्या कहा कि कत्ल इसने किया। सब यहाँ पे भी पर्दा डाल दिया गया। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, इस शहादत को भी छुपाया गया। जो कातिल के नाम को छुपाया गया, कातिल के नाम को छुपाया गया, और जो फरमाए पर्दे के पीछे उसका चेहरा रखा गया। वो तो शुक्रिया अदा करे अहले बैत का कि उन्होंने ज़ियारत आशूरा जैसी दौलत हमारे हवाले कर दी है कि हम सिर्फ कातिल को नहीं जानते, बल्कि कातिल के पूरे खानदान को जानते हैं। हम सिर्फ कातिल को, और फिर से शुक्रिया अदा करें जनाब ज़हरा का कि उन्होंने कातिल के चेहरे को पहचानवाया। जब तो बुजुर्ग बनने वाले लोग शहजादी के खिदमत में आए तो शहजादी को सलाम किया, शहजादी ने जवाब नहीं दिया। बीबी शरीयत आपके घर से, दीन आपके घर से, इस्लाम आपके घर से, अदब आपके घर से, तहजीब आपके घर से, लोगों ने दीन को हासिल किया आपके घर से। बीबी आपने जवाब क्यों नहीं दिया? शहजादी कहेगी यही तो बताना चाहती हूँ कि तुम जिसे रज़ी अल्लाह समझते हो वो रज़ी अल्लाह नहीं बल्कि लानतुल्लाह है। सल्लल्लाहु लानतुल्लाह है। तो आपने देखा अस्हाब रसूल से लेकर रसूल तक, रसूल से लेकर हसनैन तक, इमाम हसन तक कातिल को पर्दे में रखा गया। कभी भी कातिल सामने नहीं आया। कातिल सामने नहीं आया। इमाम हुसैन ये देख रहे थे, असहाब कत्ल हुए, कातिल पर से पर्दा, रसूल की शहादत हुई, कातिल पर से पर्दा, बाबा के सर पे ज़रबत लगी, असल कातिल का चेहरा छुपाया गया। अम्मा शहीद हो गई, कातिल का नाम छुपाया गया। भैया हसन को जहर दे दिया गया, कातिल का नाम छुपाया गया। इमाम हुसैन ने कहा अब मैं करबला न मदीने में बनाऊंगा न मक्के में बनाऊंगा, बल्कि हुसैन ने कहा करबला को करबला में सजाऊंगा।
گا مولا حسین مدینے میں ہی شہادت پیش کر دی ہوتی، مکے میں ہی شہادت پیش کر دی ہوتی۔ حسین جواب دیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ قاتل کے چہرے کو چھپایا جا رہا ہے، میں کربلا اس لیے بناؤں گا تاکہ قاتل کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکوں۔ قاتل کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کروں۔ اب اگر میں دلیل نہ دوں تو شاید میری یہ بات ادھوری رہ جائے۔ یہ بتائیے، سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے امام حسین کو میدان کربلا میں کس نے قتل کیا؟ خنجر کس کے ہاتھوں میں تھا؟ شمر کے۔ قاتل کون ہے؟ شمر ہے۔ بھائی آج دنیا سے پوچھ لیجئے، آج دنیا سے پوچھ لیجئے، خنجر شمر کے ہاتھوں میں تھا لیکن دنیا قاتل یزید کو کہہ رہی ہے۔ یہ حسین نے کیا کیا؟ امام حسین جواب دیں گے میں اسی لیے کربلا آیا تھا کہ اصل قاتل کے چہرے کو دنیا کے سامنے رکھوں اور دنیا سمجھ سکے کہ اصل قاتل کون ہے۔ پہلے خنجر، زہر، ظلم دوسروں کے ذریعے سے ہوتا تھا، دوسروں کا نام آتا تھا، لیکن اصل قاتل پردے میں رہتا تھا۔ اصل قاتل پردے میں رہتا تھا، لیکن امام حسین نے شہادت کو اسی لیے پیش کیا کہ اصل قاتل کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے، اور ہوا بھی یہی۔ ولو خنجر شمر کے ہاتھوں میں، مگر آج پوری دنیا حسین کے قاتل کا جب نام لیتی ہے تو یزید کہتی ہے، کوئی شمر نہیں کہتا، کوئی شمر نہیں کہتا۔ یہ کیسے ہوا؟ 11 محرم کو سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کے قریب ہے، اور فرمایا ضرور تمام ہوگا اپنے بابا کے لاشے کے قریب ہے، حسرت بھری نگاہوں سے سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ سید سجاد کیوں اس طریقے سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید سید سجاد نے اپنے بابا سے وعدہ کیا، بابا آپ کی شہادت تو ہو گئی لیکن میں شام جاؤں گا، اور شام جانے کے بعد آپ کے قاتل کا چہرہ دنیا والے کے سامنے پیش کر کے بتاؤں گا، سنو یہ یزید ہے، اس کو تم رحمت اللہ نہ سمجھنا بلکہ یہ لعنت اللہ ہے۔ صلوات پڑھو محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ لعنت اللہ، یہ کام سید سجاد نے کیا۔ اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین نے وقار شہادت کو زندہ رکھا، تو کربلا سے پہلے شہادت بیان نہیں ہوتی تھی، اور کربلا سے پہلے شہادت بیان نہیں ہوتی تھی، لیکن کربلا کا اور حسین کی شہادت کا یہ اثر ہے کہ آج دنیا کے لوگ شہیدوں کے لیے جلسہ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے حسین نے وقار شہادت کو، عظمت شہادت کو زندہ رکھا کہ بعد کربلا نہ کوئی قاتل پردے میں چھپ سکا اور نہ ہی کسی شہادت کو کمتر سمجھا گیا۔ آج یہ شہادت کی عظمت، یہ شہادت کا مرتبہ، شہید شہید کا نعرہ، شہیدوں کے لیے جلسے کیا کربلا سے پہلے تھے؟ کیا کربلا سے پہلے کوئی شہید کا ماتم کرتا تھا، شہید کے لیے جلسہ کرتا تھا، شہید کے لیے مجلس کرتا تھا؟ لیکن حسین نے میدان کربلا میں شہادت کے وقار کو بچایا ہے۔ ایک صلوات پر ہم تو حسین چلے، حسین ہے ان کا مقصد کو سمجھے، حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، اور جنگ کرنے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں کے بچے بھی اپنے بڑوں کا مقصد سمجھتے ہیں۔ یقین نہیں ہوتا تو میں آخری دلیل پیش کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا، اور شاید کسی زاویے سے ایک نئی بات آپ کے لیے ہو۔ 28 رجب کو یہ قافلہ آتا ہوا علی اصغر جانے والے ہیں، علی اصغر کو بھی کربلا جانا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ جناب علی اصغر اس آغوش میں چلے گئے
जो बीबी खुद करबला नहीं जाने वाली, इसकी आगोश में जनाब सोगरा की, और अब आगोश से जुदा नहीं हो रहे हैं। माई अली असगर ने सोगरा की आगोश नहीं छोड़ी, फुबियाई अली असगर ने सोगरा की आगोश नहीं छोड़ी। और जो फरमाए अगर जनाब अली असगर अपनी माँ की आगोश में होते तो शायद मौत लिख देता, चूंकि बच्चे थे माँ की आगोश में थे, लिहाजा माँ के हमरा वो करबला पहुंच गए। लेकिन जनाब अली असगर ने ऐसी आगोश का इंतखाब किया कि तमाम मुअर्रिखीन को मजबूर कर दिया कि कोई ये लिख ही नहीं पाए कि अली असगर को लेके जाया गया है। अब क्या हुआ? कहते हैं कि इमाम हुसैन अली ने कारों में झुक कर कुछ कहा, बेटा महज़र शहादत में तुम्हारा भी नाम है। इमाम वक्त ने कहा, जब ताईद करवा ली कि महज़र शहादत में नाम है, उसके बाद सोगरा की गोदी को छोड़ा है। मतलब हमारे सोगरा की गोदी को उस वक्त छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि अली असगर दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं कि देखो देखो मैं खुद से नहीं गया हूं, बल्कि इमामत मुझे लेकर जा रही है। और मैं खुद से नहीं गया, मां की आगोश में नहीं था तो चला गया, बल्कि हुसैन खुद ये कह रहे ऐ मेरे लाल तुम्हें भी करबला जाना है। जब जनाब अली असगर ने तारीफ करवा दी है इमामत से, तब अपने बहन की आगोश छोड़ दी। ये इदराक को फहमो शऊर के उस मेआर पे है कि कमसिन होते हुए भी दुनिया के बुजुर्गों के लिए नमूने अमल बन सकते हैं। ये अहले बैत के घराने की फर्क है। तो कैसे मुमकिन है कि अली असगर को अपने मकसद की फिक्र हो कि बाबा पहले मेरे मकसद को बयान करे, फिर मैं उनके साथ जाऊंगा। भाई मकसद की तारीफ करवाई ना अली असगर ने कि महज़र शहादत में मेरा नाम। अली असगर ने सिर्फ तारीफ नहीं करवाई, बल्कि बताना चाह रहे हैं कि देखो जब इस घराने का एक कमसिन बच्चा बगैर मकसद के सफर नहीं करता, तो हुसैन मदीने से करबला बगैर मकसद के कैसे जा सकता? तो मकसद क्या था हुसैन का? मकसद यही था कि वक़ार शहादत को जिंदा रखना। और इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी शहादत पेश की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाहु अकबर। इस अजीम शहादत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बस इसीलिए पेश की कि जो दीन इस्लाम में शहादत का वक़ार है, उस वक़ार को बचाया जा सके, उसकी अज़मत को बचाया जा सके, उसकी फजीलत को बताया जा सके। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मकसद था। और खुदा जानता है कि इमाम हुसैन अपने मकसद में इस तरीके से कामयाब रहे कि बाद करबला हम शहादत की अज़मत, मंज़िलत, फजीलत, वक़ार, इज़्ज़त देख रहे हैं कि दुनिया समझ रही, देख रहे हैं कि दुनिया कैसी शहादत पेश की है। हुसैन ने सिर्फ अपनी शहादत पेश नहीं की है इस शहादत के वक़ार को बचाने के लिए, बल्कि अली अकबर जैसा कई जमात भी हुसैन ने कुर्बान कर दिया। अल्लाह क्यों? ताकि अज़मत शहादत बच जाए। अली असगर के गले में तीर लगी ताकि अज़मत शहादत को बताया जा सके। अब्बास के बाजू को उठाया ताकि वक़ार शहादत को समझाया जा सके। हुसैन मैदान करबला में शहादत की अज़मत और फजीलत को बताने के लिए अजीम शहादतें पेश कर रहे हैं। मैंने दिन में मसाइब में पढ़ा कि अली अकबर को हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि आसमान की जानिब रुख करके फरमाया, मेरे अल्लाह गवाह है ना, मैं उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में भी मोहम्मद की तरह है, सीरत में भी मोहम्मद की तरह है। लोग अली अकबर मैदान तलाल में पहुंचे। अली अकबर ने जंग करना शुरू की। जंग करते जाते हैं, जंग करते जाते हैं। कभी कल्बे लश्कर पे हमला करते हैं, कभी नैमरा पे हमला करते हैं, कभी नैसरा पे हमला करते हैं। लोग अली अकबर 3 रोज के भूखे हैं, पैसे हैं, कब तक जंग करते? वो भी वक्त आया
علی اکبر ہے جو میدان قتال کی طرف بڑھ رہے ہیں، فرماتے جاتے ہیں اے علی اکبر، اے علی اکبر، اے علی اکبر، میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ مجھے صدا دو، مجھے آواز دو، میرے لال تو مجھے نظر نہیں آتے، لو صدا دو۔ حسین علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ جوان لال ہے جو اپنے سینے پہ ہاتھ کو رکھے ہوا ہے، فرمایا میرے لال اگر کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، اپنے باپ سے اپنا درد نہ چھپاؤ۔ میرے لال کیا ہوا ہے؟ کہ بابا زخم تو لگا ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا، بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، لو بتا لو۔ علی اکبر نے زخم کو دکھایا، حسین زانووں کے بل بیٹھے، ایک مرتبہ اسے جنم کا روپ کیا، فرمایا بابا علی مرتضیٰ 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، لیکن آئیے میدان کربلا میں دیکھیے جوان لال کے سینے سے نیزے کی علی
मचलने के दिन थे, ये सेरे के फूलों के खिलने के दिन थे। कहाँ मौत तुझसे ये मिलने के दिन थे, कहाँ मौत तुझसे ये मिलने के दिन थे। जवा था बिसर जा मचलने के दिन थे, ये सेरे के फूलों के खिलने के दिन थे। कहाँ मौत तुझसे ये मिलने के दिन थे, कहाँ मौत तुझसे ये मिलने के दिन थे। हीना गोरी हाथों में तू कीरा के बहाले चली मौत दूल्हा बना के। मेरे लाल को नौजवानी में आके कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। बड़ी ही मुरादों से पाला तमाने, दुआओं का ताबीज़ डाला तमाने। गया था तो सदका निकाला तमाने, गया था तो सदका निकाला तमाने। बड़ी ही मुरादों से पाला तमाने, दुआओं का तावीज़ डाला तमाने। गया था तो सदका निकाला तमाने, गया था तो सदका निकाला तमाने। नजर मेरे नूरे नजर को लगा के कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। मेरे लाल को नौजवानी में आके कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। तरस कुछ तो मक्तल में अकबर पे खाती, वो रहता सलामत मुझे मौत आती। अजल से पहले मुझे लेके जाती, अजल से पहले मुझे लेके जाती। तरस कुछ तो मक्तल में अकबर पे खाती, वो रहता सलामत मुझे मौत आती। अजल से पहले मुझे लेके जाती, अजल से पहले मुझे लेके जाती। सैफी में मादर के दिल को दुखा के कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। मेरे लाल को नौजवानी में आके कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। चलूंगी अब किसका बाजू पकड़ के, भला किसकी दुनिया बसी है उजड़ के। जीऊंगी मैं अकबर से कैसे बिछड़ के, जीऊंगी मैं अकबर से कैसे बिछड़ के। चलूंगी
अब किसी का बाजू पकड़ के भला किसकी दुनिया बसी है उजड़ के जीऊंगी मैं